پہ یہاں کچہری کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں. زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں. ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے اور جو بیسٹ فیسلٹی دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر خود بھی ابھی ہاسپٹل والوں سے وہ بھی بات کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کا جتنا ہم علاج کرا سکتے ہیں کرائیں. یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے. پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا. اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا اور بیکاز وہ اندر نہیں جا سک رہا تھا اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا. تو بالکل اگر آپ دیکھیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے جو دیکھی ہے اس میں وہ بالکل اپوزٹ جا کے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے مختلف اینگل سے کہ کس طرح اندر جاؤں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچہری میں ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اندر نہیں جا سکا تو اس نے پھر اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو بنایا ہے. تو یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے. میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس ٹائم آئی جی صاحب اور ہماری باقی ٹیمیں چیف کمشنر ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. دوسرا کل آپ کو پتہ ہوگا کہ کل گانا میں شام 5 بجے ایک وہیکل بورن سوسائڈ بامر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 3 شہادتیں ہوئیں اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا, 40 کے قریب ٹیچر تھے. الحمدللہ ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا اور کوئی بچہ جو ان کا پلان تھا کہ ان کو کسی طریقے سے وہاں پہ ایک سینیریو بنائیں اور ان سب کو ہاسٹیج بنائیں وہ نہیں ہو سکا. لیکن ابھی اس کی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے اور انشاءاللہ تھوڑے دیر میں وہ ہو جائے گی. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے اور جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. تو وہ اس میں تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے. لیکن جہاں تک رہی بات کہ یہ والی یہ جیسے ہی بندہ آئیڈینٹیفائی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ کون ہے بیکاز اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سٹانس کیا ہے. میں صرف اپنے کے پی کے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو بدنام نہ کریں. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ان دہشت گردوں کو کلیئر کرا رہے ہیں. یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اپنے تعلق کے بنا پر آپ کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, اس کے بعد کوئی اور ملک آتا ہے. سب سے پہلے پاکستان. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سٹانس سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک میں اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے. تیسرا ایک چیز اور ہے جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پہلے کئی دفعہ افغانستان کو فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر, میں ہم سب گئے ہیں اور ہم سب نے جا کے ان کو ایویڈنسز دی ہیں, ان کو ڈیٹیلز میں چیزیں دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں اور اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. نہ روکنے کی صورت میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک. میں نے ابھی چیف کمشنر صاحب سے ان کو بولا ہے کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ای ٹیکس کے بغیر گاڑیاں اسلام آباد میں نہیں آئیں گی. اب ہم نے ان کو کہا 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں, اس کے بعد اسلام آباد میں ای ٹیگ کے بغیر کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکے گی. یا جو نوکر رہنے والے ہیں وہ
اس میں آپ کو کوئی اس میں پیسے نہیں ڈالنے، لیکن ای ٹیکس سے رجسٹر ہونا ضروری ہوگا تاکہ ہم اس اسلام آباد کو اور زیادہ سیکیور کر سکیں۔ سر بس یہ کامنٹ کر دیں کہ جو غیر قانونی شہری ہیں ہمسایہ ملک کے جہاں ظاہر بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن میں کتنی بڑی تیزی آئے گی آفٹر دس انسیڈنٹ؟ یہ آپ دیکھیں گے آلریڈی بہت تیزی سے چل رہا ہے، کل بھی ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا ہے، ڈیلی کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں نے ابھی آئی جی صاحب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ کوئی بندہ سپیئر نہیں کرنا، چاہے جو مرضی ہو، ہر بندے کو نکالیں یہاں سے۔ سر یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں ایک تھریٹ الرٹ آیا تھا جس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ انڈین جو افغان انٹیلیجنس ہے انہوں نے سوسائڈر جو ہیں وہ پاکستان بھجوا دیے ہیں، جن کا ٹارگٹ سنٹور اقبال، غوثیہ بس اڈا اور کینٹ تھا۔ دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو ویلیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ افغانستان سے وہ کیا کریں گے، کتنے لوگ بھیجیں، وہ سارا کر رہے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ سر 2 انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں سر، پارلیمنٹ اسپیکر کانفرنس ہو رہی ہے اور ٹیمز آ ریٹرن سے سر اس کی سیکورٹی کے حوالے سے ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آرمی، رینجرز اور پولیس مل کے ان ساری چیزوں کو وی ول میک شیور کہ ان کو سیکیور رکھیں، اور آلریڈی وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو بھی جس نے بھی کیا ہے اس کو بھگتنا ضرور پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، اپنے ملاحظہ کی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، ان شر پسند عناصر کا بندوبست کریں گے، ہمیں اندازہ ہے افغانستان کیا کر رہا ہے، مگر سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملہ جس نے بھی کرایا اسے بھگتنا پڑے گا۔ آج اسلام آباد میں حملے کے بہت سے پیغامات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آج کے حملے کی بہت سی چیزوں کے ساتھ لنک ہیں۔